السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعا اسلامک سینٹر میں خوش آمدید۔ جی میں امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خیر سے رکھے اور آپ پہ رحم فرمائے۔ ہم سب کی اللہ تعالیٰ کل مومن مسلمانوں کی مغفرت فرمائے اور جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرمائے، محتاجیوں سے بچائے۔ جی اسی طرح جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں میں کسی پارک میں ہوں، وہ کون سا پارک ہے میں آپ کو وہ بھی بتاؤں گی، اور آج آپ کو بہترین صدقہ بتانے والی ہوں۔ میری ویڈیو پوری مکمل ضرور دیکھنی ہے اور جی شیئر بھی ضرور کرنی ہے، اس میں جو بھی کسی کے لیے بھی بہتر ہو جائے، یہ ہمارے لیے بہتر ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہوں گے اور صدقہ جاریہ بن جائے گا ہمارے لیے۔ جی اسی طرح میں ایک پارک میں آئی ہوں۔ یہ پارک کون سا ہے؟ یہ لاہور کا پارک ہے، نواز شریف پارک ہے۔ اور ادھر آنے کا مقصد کیا ہے، کس وجہ سے ہم آئے ہیں؟ ظاہری بات ہے پرندے تو ہر گراؤنڈ میں ہر پارک میں مل جاتے ہیں، تو ہم ادھر کیوں آئے ہیں یہ بھی آپ کو میں وجہ بتاتی ہوں۔ جی وجہ یہ ہے کہ ہم ادھر اسپیشلی جو آتے ہیں مچھلیوں کو کھانا ڈالنے کے لیے آتے ہیں۔ ادھر بطخیں بھی بہت زیادہ ہوتی ہیں اور مچھلیاں بھی بہت زیادہ ہوتی ہیں، اور بچے میرے شوق سے یہاں آنا پسند کرتے ہیں اور اپنے ہاتھوں سے ان کو کھانا ڈالنا پسند کرتے ہیں اور بہت انجوائے کرتے ہیں۔ اور جی یہ صدقے کا کیا طریقہ ہے، کس طرح ہے، یہ وہ میں آج آپ کو بتاتی ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ جس شہر میں رہتے ہیں، جہاں پہ بھی رہتے ہیں، ظاہری بات ہے کسی کے پاس جہاں رہتے ہیں جی ہمارے پاس گراؤنڈ نہیں ہے، نہیں وہ نہیں، ہماری چھت تو ہوگی نا، چھت پہ کچھ ڈال دیں پرندوں کے لیے۔ اور یہ بے زبان جب پرندے کھاتے ہیں، کسی بے زبان جانور کو آپ ڈالتے ہیں تو یہ ہمارے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ ظاہری بات ہے الحمدللہ کہ ہم محنت کر کر کھا سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے بھی وسیلے اور ذریعے بناتے ہیں رزق کے، اور ان پرندوں کے لیے جانوروں کے لیے بھی ہم ہیں وسیلہ ان کے، کہ ہم اللہ تعالیٰ ہمیں وسیلہ بنا کر بھیجتے ہیں ان کی خوراک کے لیے کہ ان کو کھانا ڈالیں۔ اور جی اسی طرح ظاہری بات ہے جب یہ پرندے کھائیں گے اور دعا بھی دیں گے، خوش ہوں گے، کسی کو بھی خوش کر لینا یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ پرندہ ہو، جانور یا انسان، کسی کو خوشی آپ دو گے تو اللہ تعالیٰ خود ہی راضی ہو جاتے ہیں۔ جی اسی طرح یہ ہے کہ آج میں ادھر اس لیے اپنے بچوں کو لے کر آئی تھی اور میں نے سوچا میں یہ سب آپ کے ساتھ بھی شیئر کروں۔ اور ادھر جو مچھلیاں ہیں ہم ان کے لیے آٹا لے کر آتے ہیں، سخت سا میں گوندتی ہوں آٹا اور ساتھ میں خشک آٹا میں رکھتی ہوں۔ اور جی اسی طرح وہ جو آٹا ہے وہ کبے بھی بہت شوق سے کھاتے ہیں اور مچھلیاں بھی۔ ان کے لیے میں یہ بنا کر لے کر آتی ہوں، اور چونٹیوں کے لیے میں مسور اور مونگی کی دال اور ساتھ میں چینی یہ سب مکس کروا لیتی ہوں۔ اور یہ ان کے لیے ہوتا ہے کہ درختوں کے سائڈوں پہ جو مٹی چھوٹے چھوٹے سوراخ مٹی میں ہوئے ہوتے ہیں ادھر ہم ڈال دیتے ہیں، اور چونٹیاں بہت شوق سے نکل کے آتی ہیں اور کھاتی ہیں۔ یقین کریں کئی دفعہ میں نے خود دیکھا ہوا ہے کہ جیسے ہم ڈالتے ہیں موٹے موٹے وہ کیڑے آ جاتے ہیں، چھوٹی چھوٹی چونٹیاں آ جاتی ہیں کھانے کے لیے، اور بہت دل خوش ہوتا ہے۔ اور یقین کریں یہ اندر سے روحانی، جسمانی اور ذہنی سکون مل جاتا ہے کہ ہم نے کچھ آج اچھا کیا ہے۔ اور اسی طرح جی ہماری مشکلوں کو بھی ٹال دیتے ہیں، بے زبان ہیں ہمارے لیے دعا کرتے ہیں، اللہ ہم سے خوش ہوتے ہیں، ہماری مشکلوں کو خود بخود ٹال دیتے ہیں۔ اور جی اسی طرح کیا ہے کوئی اسپیشلی نہیں ہے کہ ہم بہت خرچہ کر لیں، گروسری میں سے چیزیں بچ جاتی ہیں، نہیں تو آپ ایک الگ سے ان کا بنائیں۔ میں نے تو جاتے جاتے چیزیں لے لی تھی کہ کتنی میں نے ادھر دینی، اپنی گنجائش کے حساب سے، اپنی حیثیت کے حساب سے ڈال دیا کریں۔ جی اسی طرح میں آج آپ کو وظیفہ بھی بتاتی ہوں جو بہت مشکلوں کا حل ہے، کہ جیسی بھی کوئی مشکل آئی ہے اور ہم بہت پریشان ہیں، اور جی اس کے لیے بہترین وظیفہ یہ ہے کہ آپ نے کالے چنے لینے ہیں، آپ 1 پاؤ لے لیں، آدھا پاؤ لے لیں، آدھا کلو لے لیں یا کلو لے لیں، یہ آپ کی حیثیت ہے، آپ نے کس طرح کتنے لینے ہیں اور اس پہ کیا کرنا ہے وہ بھی میں آج آپ کو بتاتی ہوں۔ پہلے تو آپ نے پڑھنا ہے درود شریف، درود ابراہیم پڑھنا ہے وضو کر کے، اور جتنے بھی چنے ہیں جتنی مقدار میں ہیں آپ نے لیے ہیں اسی حساب سے آپ نے بیٹھ کے سکون سے آپ نے پڑھنا ہے لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین، لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین۔ یہ ایک چنے پہ پڑھ کے ایک چنا پھینک کے دوسرا یہ پڑھنا ہے لا الہ، یہ پورا اتنی جو میں نے آپ کو جو حروف بتائیں لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین پڑھ کے ایک چنا پھینکنا ہے۔
اسی طرح جتنے آپ کے پاس چنے ہیں آپ نے یہ نہیں ایک ہی دفعہ بیٹھیں اور سارا پڑھ کے اٹھیں، یہ نہیں ہے۔ آپ کے اتنا ہے کہ آپ نے کوئی کام کرنا ہے آپ کر سکتی ہیں، دوبارہ سے بیٹھیں وضو کر کے اور درود ابراہیم پڑھ کے دوبارہ سٹارٹ کریں، پھر پڑھیں۔ جتنے بھی ہیں آپ 8 دنوں میں پڑھ لیں، 1 دن میں پڑھ لیں، 1 گھنٹے میں پڑھ لیں، وہ آپ کا ہے، آپ کتنے دنوں میں آسانی سے پڑھ سکتی ہیں۔ اور جو بھی آپ کی مشکل ہے آپ وہ ذہن میں رکھ لیں، نیت کر لیں، اور انشاءاللہ میرے اللہ نے چاہا تو یہ آپ کی تمام مشکلیں ختم ہو جائیں گی۔ اور کچھ انسان کی آزمائشیں ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ آزماتے ہیں اپنے بندوں کو، اور زیادہ پریشان ہونے کی نہیں ضرورت ہوتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہے ہیں، جان رہے ہیں کہ میرا بندہ کتنا پریشان ہے۔ اور یہ پاک کلام ہے اللہ تعالیٰ کا، یہ ضرور پڑھیں، آپ کی تمام مشکلیں حل ہو جائیں گی۔ اور اسی طرح مجھے یہ بتاتے یاد آیا کہ ایک دفعہ ایک آنٹی میرے جاننے والی میرے پاس آئیں اور بہت پریشان تھی، اور کہنے لگی کہ میرا بیٹا 7 سال سے باہر ہے، اور وہ نہ اس کا آگے کہیں جانے کا کچھ بن رہا ہے، کوئی حل نکل رہا ہے، نہ واپسی کا کوئی مسئلہ حل ہو رہا ہے، تو وہ بہت پریشان ہے، نہ ادھر کوئی جاب اس کی لگ رہی ہے، تو وہ بہت پریشان سے ٹینشن سے، ظاہر بات ہے انسان کو پھر دکھ تو ہوتا ہے، پریشانی سے وہ رونے لگ گئی۔ اور میں نے ان کو یہ وظیفہ بتایا، یقین مانیں کہ انہوں نے یہ وظیفہ کیا اور 2 ماہ کے اندر ان کا یہ مسئلہ حل ہو گیا۔ جو ان کا بیٹا باہر تھا وہ اللہ تعالیٰ نے ایسے ان کے وسیلے بنائے کہ وہ واپس اپنے بچوں کے پاس اور اپنی ماں کے پاس آ گیا۔ اور یقین کریں کہ وہ آنٹی نے جب مجھے یہ بتایا کہ جی آپ نے یہ مجھے کہا تھا، ہم نے پڑھا تو الحمدللہ یہ میری مشکل حل ہو گئی، تو جی مجھے بہت خوشی ہوئی، تو میں نے اس لیے سوچا کہ یہ میں آپ سب کے ساتھ شیئر کروں۔ ذری بات ہے پریشانی کس گھر میں نہیں ہے، سب کے گھروں میں ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ سب کی پریشانیاں ختم کرے، اور یہ ضرور پڑھیں، انشاءاللہ آپ کی تمام مشکلیں ختم ہو جائیں گی۔ اسی طرح جی یہ دیکھ لیں کہ میری بیٹی کو کھانا ڈال رہی تھی چنٹیوں کے درختوں کے سائڈوں پہ، اور ایک پرندے نے بٹ کر دی اس کے سر پہ، اور میں گھر سے ٹیشو بھی نہیں لے کر گئی تھی، کچھ ایسا ارینج بھی نہیں تھا میں صاف کر دیتی، میرے پاس شوپر تھا، میں نے اسے صاف کر دیا اور اپنے بابا کو بتانے لگ گئی، انہوں نے پھر تھوڑا سا پانی ڈال کے واش کر دیا جی۔ اسی طرح تو ہاں جی، پھر یہ ہے کہ ہم ان کے لیے تو راشن لے کر گئے تھے، راشن ڈال دیا، جو بھی ان کے کھانے پینے کا سامان تھا وہ ہم نے ڈال دیا، اور جی اس کے بعد آگے ہماری باری، ہم اپنے لیے بھی راشن لے کر گئے تھے کھانے پینے کا سامان، اور ہم نے بیٹھ کے خوب انجوائے بھی کیا، باتیں بھی کی اور مزہ بھی کیا، کچھ کھایا پیا، اور اسی طرح ہمیں شام ہو گئی اور بہت اچھا لگا۔ اور یہ آپ ضرور کیا کریں، یہ ضرور نہیں ہے کہ آپ کے مچھلیاں نہیں، جہاں جس شہر میں رہتے ہیں تو ہم یہ نہیں ڈال سکتے، پرندے جانور ہر چیز ہوتی ہے، ہر جگہ پہ ہوتی ہے، اور آپ یہ ضرور خیال کیا کریں۔ اسی طرح جی یہ میں آتے آتے واپسی پہ میں نے پھول دیکھے، بہت پیارے فلاور تھے، اور پرپل، وائٹ، اورنج بہت پیارے لگ رہے تھے، میں نے کہا چلیں اس کی بھی میں ویڈیو بناتی ہوں، بہت خوبصورت لگ رہے تھے، میری بیٹی نے کچھ توڑ بھی لیے، اور میں نے اسے منع بھی کیا اس طرح ہی پیارے لگ رہے ہیں، مرجھا جائیں گے، پر بچے تو بچے ہوتے ہیں جی۔ اسی طرح ہم واپسی کرنے لگے، اور جب میں نے سورج کو دیکھا اور سورج اللہ حافظ کر رہا تھا کہ میں جا رہا ہوں، اور بہت یقین کریں پیارا لگ رہا تھا، اتنی خوبصورتی آ رہی تھی اس میں، اور اورنج یلو کلر مکس تھا، بہت پیارا لگ رہا تھا۔ اور یہ سب اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، یہ پودے، درخت، ہوا، روشنی، سب کچھ جو بھی ہم دیکھیں نا، بس پھر یہی دل سے نکلتا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ یقین کریں بس اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ہم شکر ادا کر سکتے ہیں، ہر ٹائم شکر کیا کریں، ہر ٹائم شکر کیا کریں، اور نہ شکری میں نہ آیا کریں کہ ہمارے پاس یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی دین ہے، جتنا دیا ہے اس میں خوش رہیں۔